یا تو بلیڈ کے ساتھ اتارا جا سکتا ہے، یا کریم کے ساتھ، پاؤڈر کے ساتھ، یا ان کو اکھیڑا بھی جا سکتا ہے۔ آپ میں سے کئی بچے 14، 15 اور 16 سال کی عمر تک پہنچنے والے ہیں۔ مطلب یہ جو عمر ہے یہ ہے بلوغت کی عمر۔ کوئی بھی بچہ اس عمر میں جا کے بالغ ہوتا ہے تو اس میں کچھ جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بغلوں کے نیچے بالوں کا آنا اور زیر ناف بالوں کا آنا۔ تو ان بالوں کو کیسے اتارا جاتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کا جاننا، ان چیزوں کا سیکھنا جیسے ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اسے بھی سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ شریعت نے 3 طریقے اس کے بارے میں بیان فرمائے۔ یا تو بلیڈ کے ساتھ اتارا جا سکتا ہے، یا کریم کے ساتھ، پاؤڈر کے ساتھ، یا ان کو اکھیڑا بھی جا سکتا ہے، جیسے موچنے کے ساتھ یا ٹیوزر کے ساتھ بالوں کو اکھیڑنا۔ یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ جو سب سے اچھا عمل جس کو زیادہ پسند کیا گیا وہ ہے بلیڈ کے ساتھ انہیں اتارنا۔ یہ باتیں والدین، خصوصاً والد جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو بتائے، اور جو والدہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو بتائے۔ بدقسمتی سے ہر بات بچوں کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے، لیکن یہ باتیں جو دین کا حصہ ہیں کوئی بھی شخص نہیں سکھاتا اپنے بچوں کو۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچے جب باہر دوستوں سے، دیگر افراد سے یہ باتیں سنتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کوئی کیسے پھر عمل کرتا ہے، کوئی کیسے عمل کرتا ہے۔ مطلب جو اچھی اور بہتر بات یہی ہے کہ والد اپنے بیٹے کو بتائے اور والدہ اپنی بیٹی کو بتائے۔ تو ناف کے نیچے سے لے کے چاپ والی جگہ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک بالوں کا اتارنا یہ ضروری ہے۔ کوشش کی جائے کہ 1 ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد ان کو اتار دیا جائے۔ جتنا بندہ اسے لیٹ کرتا ہے، جتنا اسے دیر سے اتارتا ہے، سمیل پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، اور بیماریاں بھی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ جان بوجھ کے 40 دن کے بعد اگر کوئی بندہ اسے لیٹ کرے گا تو پھر بندہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اسی طرح پیشاب جہاں سے بندہ پیشاب کرتا ہے اس کے نیچے جسے خصیتین کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بالوں کا اتارنا بھی یہ ضروری ہے۔ تو بلوغت کی جو دوسری قسم ہے، فرمایا کہ احتلام کا آنا۔ آپ سوئے تھے اور صبح اٹھ کے دیکھا شلوار آپ کی خراب ہو گئی، اب آپ پہ غسل واجب ہو چکا ہے۔ یہ ہے بلوغت کی ایک قسم۔ والد کو چاہیے یہ بھی اپنے بیٹے کو بتائیں۔ تو سب سے پہلے واش روم میں جائیں، استنجا کریں، اپنی پیشاب والی جگہ کو اچھے سے صاف کریں، اس کے بعد غسل خانے میں جائیں جہاں نہایا جاتا ہے، اور وہاں جا کے اچھے سے اپنے ہاتھوں کو واش کریں، دھوئیں، اور 3 دفعہ غرارہ کریں، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھائیں، اور پھر پورے بدن پہ پانی بہا دیں۔ ایسے بہائیں کہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور تیسرا ایک اہم پہلو، کبھی بھی آپ اکیلے میں بیٹھے موبائل پہ گندی چیزیں ہرگز نہ دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی سے گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کی لائف خراب ہو جائے گی، کبھی بھی بندہ پھر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات انتہائی اہم ہے، اپنی دوستی ہمیشہ اچھے لڑکوں سے رکھیں۔ اگر آپ نے اپنی دوستی برے لڑکوں سے رکھی جو آپ کو پیسوں کی وجہ سے یا یاری دوستی کی وجہ سے گندے کام کے لیے بلائے، تو بات وہ نکلی، معاشرے کو پتہ چلی، گھر والوں کو پتہ چلی، خاندان والوں کو پتہ چلی، گلی محلے والوں کو پتہ چلی، پھر کیا ہوگا؟ ہر طرف بدنامی ہو جائے گی۔ ابھی آپ بچے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے لوگ آپ کو پھر ویسے ہی یاد کریں گے، یہ بندہ تو وہ ہے جو پہلے ویسے ہوا کرتا تھا، یہ بندہ تو وہ ہے جو پہلے ویسے ہوا کرتا تھا۔ مطلب معاشرے میں پھر بندے کی عزت باقی نہیں رہتی۔ ہمارے جسم میں کئی اعضاء ایسے ہیں جن کو صرف ہم خود چھو سکتے ہیں، جیسے ہماری اگلی شرمگاہ، ہماری پچھلی شرمگاہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی بندہ نہیں چھو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص، کوئی بڑا بچہ، بندہ آپ کو ان جگہوں پہ ہاتھ لگائے یا آپ کو ان جگہوں کو ٹچ کرنے کے لیے بلائے تو فوراً جا کے اپنے ماں باپ کو بتائیں۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو نقصان پھر آپ کا ہوگا، اور ایسا نقصان ہوگا جو کبھی بھی پھر درست نہیں ہو سکے گا۔ عزت خراب ہو جاتی ہے نا، تو عزت خراب ہو جائے گی تو پھر دوبارہ کبھی بھی پھر وہ عزت ویسے واپس نہیں آ سکتی۔